السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں حاسدین کی حسد سے اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تمام ویورز سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں، کامنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کس شہر سے سن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ یہ واقعہ ہمیں جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے اپنا نام، پتہ سب راز رکھنے کی ریکویسٹ کی ہے، تو ان کی ریکویسٹ سر آنکھوں پر۔ چلیں آئیے سنتے ہیں ان کا ایک ایسا خوفناک واقعہ جسے سن کے واقعی جسم میں سنسنی دوڑ جائے گی۔ یہ واقعہ 1995 کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ماموں، جن کی عمر اب تقریباً 46 سال ہے، میرے 4 ماموں ہیں اور 2 خالہ۔ جس ماموں کا میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ سب سے بڑے ہیں اور ان کی جوانی کے دنوں کی بات ہے۔ یہ بات میری نانی اماں نے مجھے سنائی تھی۔ نانی بتاتی ہیں کہ تمہارے ماموں کو فلمیں دیکھنے اور گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر راتوں کو گھر دیر سے آتے تھے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ مجھ سے مار بھی بہت کھاتے تھے، لیکن باز نہیں آتے تھے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب لوگوں کے گھروں میں ٹی وی بہت کم ہوتے تھے اور جہاں وہ رہتے تھے وہ ایک گاؤں تھا، اس کے ساتھ ہی ایک شہر کی طرح تھا۔ بڑے شہروں کی طرح تو نہیں، مگر ضروریات زندگی کی سہولیات وہاں مل جاتی تھیں۔ اس جگہ ایک سینما بھی تھا جسے پنجابی زبان میں آج کچی ٹاکی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک ریسیور استعمال ہوتا، اس میں سے لائٹ نکلتی اور دیوار پر لگاتے اور فلم یا کچھ بھی دیکھ سکتے تھے۔ پرانے وقتوں میں وہی استعمال ہوا کرتا تھا، یعنی کہ یہاں بات ایک پروجیکٹر کی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے گاؤں سے شہر تک پیدل جانا پڑتا تھا، کوئی 4 یا 5 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اس راستے میں ایک نہر آتی تھی، اس کے ساتھ ہی شمشان گھاٹ ہوتا تھا جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے تھے۔ اب ہندو تو چلے گئے، مگر ان وقتوں میں کافی جگہ شمشان گھاٹ موجود تھے جو کہ اب کھنڈر ہو چکے تھے، اور ڈر کے مارے کوئی ان کے اندر جانے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن میرے ماموں نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جانے کا ارادہ کیا۔ تینوں ہی ہم عمر تھے، تو اس زمانے میں 18 سے 19 سال کے لڑکے بھی اپنی امی جان سے بہت ڈرتے تھے۔ میرے نانا کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ میری نانی ان سب معاملات میں بہت سخت تھیں، تو چوری چھپے سارے دوستوں نے مل کر فلم دیکھنے کا پلان بنایا۔ سردی تھی، بارشوں کا موسم بھی تھا، تو عصر کی نماز کے ٹائم وہ لوگ گھر سے نکلے اور سینما میں فلم دیکھنے چلے گئے۔ ان دنوں پاکستان کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کافی عروج پر تھے اور ان کی فلمیں لوگ بہت دیکھتے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر میں بنا بتائے وہ فلم دیکھنے نکل چکے تھے۔ 4 سے 5 کلومیٹر کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی تب جب بندہ پیدل ہو تو۔ شہر تک پہنچتے پہنچتے ان کو رات کے 8 کا وقت ہو گیا۔ اس دن بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ اب فلم دیکھتے دیکھتے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ میرے ماموں کے ساتھ جتنے بھی دوست تھے وہ سب ماموں کو کہتے رہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، چلو یار اب گھر واپس چلتے ہیں، مگر اب میرے ماموں انکار کرتے رہے کہ پوری فلم دیکھ کر ہی جائیں گے۔ یہ سن کر ہی تمام دوست ماموں کو چھوڑ کر واپس گھر آ گئے۔ اب جب فلم ختم ہوئی تو 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، تو میرے ماموں اب اکیلے وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ تو جب وہ اسی نہر کے قریب آئے جہاں شمشان گھاٹ تھا، تو انہیں ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو میرے ماموں وہاں رک گئے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک عورت جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے ماموں ابھی تھوڑی دور ہی کھڑے ہوئے تھے
تو انہوں نے سوچا کہ اس بیچاری کی مدد کر دوں۔ وہ یہ سوچ کر آگے بڑھے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ میرا بیٹا نہر میں گر گیا ہے، پہلے اسے تو نکال دو۔ میرے ماموں پہلے تو نہر کے پاس جانے لگے، پھر اچانک سے انہیں خیال آیا کہ اتنی رات شمشان کے پاس عورت کیوں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ بول رہی ہے کہ میرا بچہ نہر میں گر گیا، اسے نکال دو۔ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگے تو وہ میرے ماموں کے پیچھے لگ گئی۔ کافی دور جانے کے بعد میرے ماموں کو ایک مسجد نظر آئی تو وہ وہاں چھپ گئے، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے چڑیل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے تو نانی غصے میں بہت تھیں، دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔ آخر کار جب نانی جان نے دروازہ کھولا تو ماموں جان کو خوب مار پڑی۔ پھر اس کے بعد ماموں جان نے خود پر بیتا ہوا قصہ سب کو سنایا اور پھر کبھی رات کو گھر سے باہر نہ نکلے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے عجیب و غریب واقعے کی طرف، جس میں ایک لڑکی کی وجہ سے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نول باغ ٹرمینل کے پیچھے کھجوروں والے باغ کے ساتھ عیسائیوں کا قبرستان ہے، جس کو گورا قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے جو اب 10 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ گھر اصغر نامی ایک بندے کا تھا جس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کو بچپن سے خوفناک ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کو جنات پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہر روز جنات کا اپنی فرینڈز کے سامنے مذاق اڑاتی اور بولتی کہ یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ فرینڈز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانتی۔ جنوں کے وجود سے اسے نفرت تھی اور وہ یقین کرنے پر نہ آتی کہ جنات کا بھی اس دنیا میں وجود ہے۔ ایک دن وہ شام کے بعد گھر آ رہی تھی کہ اسے گورا قبرستان کے باہر کچھ عجیب طرح کا پتلا دکھائی دیا، جسے وہ اٹھا کر گھر لے آئی اور اس کے وجود سے سوئیاں نکالنے لگی۔ پھر اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے جنات پر تو یقین تھا نہیں، اس لیے اس کا دھیان کالے جادو کی طرف بھی نہ گیا۔ اس نے ساری سوئیاں نکال لیں اور اس کو اپنے کمرے میں شیلف پر سجا دیا۔ 2 دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کے تندور سے عجیب قسم کی بو آنے لگی اور جب تندور میں جھانکا گیا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں چوٹیاں تھیں جو جل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر سب کا دل دہل گیا۔ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے بال جھڑنے لگے اور عورتیں نیم پاگل ہو گئیں۔ اصغر کے کتابوں والے گودام میں آگ لگ گئی۔ اصغر کا چھوٹا بیٹا قبرستان میں مردہ پایا گیا۔ چند دن کے بعد اصغر کا بڑا بیٹا بھی مارا گیا اور اس کی پیٹھ میں بہت ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اصغر کی ماں نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اصغر کی بیوی بھی کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس طرح ایک خاندان ایک لڑکی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اب بات آتی ہے اس لڑکی کی کہ وہ کہاں گئی، تو میں بتاتی چلوں کہ وہ لڑکی یہ سب صدمے برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، جسے ایک عورت آ کر لے کر گئی۔ اس کے بعد وہ عورت اور لڑکی غائب ہو گئے۔ سنا گیا ہے کہ وہ عورت اور لڑکی اس قبرستان میں کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے قبرستان کی 4 دیواری کر دی گئی، لیکن اب بھی ان کا وجود وہاں ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے اور کچھ دن پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی اور ممانی کے ساتھ گورا قبرستان گئی اور وہاں کے گورکن ثاقب مسیح کی بیوی سے ملاقات بھی کی اور ساری سٹوری بھی سنائی کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں، یہ واقعہ سچ ہے۔ گورا قبرستان میں شام کے بعد جانا منع ہے اور دن کو اکیلے جانا بھی منع ہے، اور وہ گھر بھی سالوں سے بند ہے، اور نول باغ کے ساتھ والی بستی درخان والی کا کوئی بندہ اس گھر کی طرف نہیں آتا۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے قصے کی طرف۔ قصہ کچھ یوں ہے
کہ عرصہ 4 سال قبل کرونا کے دنوں میں میرے پاس ایک کیس آیا، اپنے کراچی شہر کا ہی۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک میاں بیوی جنہوں نے خاندان والوں کی مخالفت مول لے کر لو میرج کی تھی اور دونوں نے ہی اپنے خاندان کو ناراض کر دیا تھا۔ میاں بیوی دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ شوہر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر تھا، جبکہ بیوی ایک پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹر تھی، جن کے توسط سے یہ کیس آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کچھ عرصہ قبل ان کی آپس میں چپکلش اور لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ لڑائی جھگڑے کی نوعیت تو معمولی ہوتی تھی، پر جیسے عام طور پر گھروں پر ہوتے ہیں اس طرح کی نہیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ جھگڑے بہت زیادہ بڑھنے لگے اور ایک دوسرے پر جان دینے والے میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا ڈر اور جس کی وجہ سے یہ کیس میرے پاس آیا تھا۔ ایک دن بیوی گھر آئی تو دیکھا گھر سے ایک عورت نکل کر گاڑی پر بیٹھ کر روانہ ہو رہی ہے، جبکہ یہ دونوں شہر کے ایک پوش علاقے میں سب سے الگ تھلگ اکیلے دونوں میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ خیر، جیسے ہی اجنبی عورت کو گھر سے نکلتے دیکھا تو بیوی نے گھر آ کر تہلکہ مچا دیا کہ تم نے ایک غیر عورت کو گھر بلایا ہے۔ بات بہت بڑھ گئی۔ شوہر نے قسم کھا لی کہ میں نے کسی کو نہیں بلایا، تمہیں کوئی ضرور غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے میاں بیوی نے اپنے اپنے کمرے الگ کر لیے۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا پڑا نہیں تھا کہ شوہر جب اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے بیوی کے کمرے سے ایک اجنبی مرد کو نکلتے دیکھا۔ اول تو شوہر یہ دیکھ کر ہی شدید صدمے میں چلا گیا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ہی بہت شدید محبت کرتے تھے۔ بیوی کی بے وفائی دیکھ کر بقول اس کے کہ وہ وہی کمرے کے دروازے پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بیوی آواز سن کر باہر آئی تو دونوں کے بیچ دوبارہ جھگڑا ہو گیا کہ اجنبی آدمی تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ بس اللہ نے بچانا تھا تو شوہر نے اپنے دوست کو کال کی جو کہ ہمارے عزیز تھے۔ انہوں نے دونوں کو فوراً ہمارے پاس بھجوایا۔ میرے پاس آ کر دونوں دوبارہ جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کو بے وفا کہنے لگے۔ بیوی نے لپک کر قرآن اٹھا لیا کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی اور مرد نے نہیں چھوا۔ بہرحال ناچیز نے معاملہ دیکھا تو دونوں پر ہی شدید قسم کا جدائی کا سحر کیا گیا تھا اور مسلط شدہ جنات ہی دونوں کے درمیان طلاق کرانے کے لیے مختلف انسانوں کی شکلوں میں دونوں کے کمروں سے نکلتے تھے، اور جادو کروانے والے لڑکے کے کزن تھے جو کہ ان کی شادی سے بہت ناخوش تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک عامل کو 6 لاکھ روپے دے کر جادو کروایا تھا۔ بہرحال اللہ کے فضل سے کیس نمٹ گیا۔ اب دونوں صاحب اولاد ہیں اور ایک ساتھ بے حد خوش ہیں۔ سو مائی یوٹیوب فیملی، کیسے لگے آپ کو ہمارے آج کے تینوں واقعات؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں آپ کے لائک کامنٹس ایک ریوارڈ کی طرح محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی ریوارڈ مل گیا ہو۔ سو پلیز اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی ٹیریفائنگ سٹوریز ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ پھر لے کر آؤں گی آپ کے لیے نئے سچے واقعات کھوج کر، یا پھر ملیں گے کسی نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔